کیا آپ سے کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات ہے، اور اگر نمبر گیند پوری ہے تو پھر آپ کے ساتھ ملاقاتوں کے ہمارے ساتھ کیا کہیں گے؟ ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے فلسطین کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی، تو یہ رول جو ہے وہ سعودی عرب ادا کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا، تو آپ کا کیا سٹانس ہے؟ سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ مطمئن سے؟ میرے خیال میں سعودی عرب کو قیادت کرنی چاہیے امت مسلمہ کی، ان کا ایک مقام ہے، اور پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، ترکی، ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو فلسطین کے مسئلے پر یہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لائے۔ مولانا صاحب پہلے تو آپ کو پہلی بات یہ کہ آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا، آپ کے 4-5 جو چھوٹے بڑے ترجمان ہیں اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آتا، باقی سیاسی جماعتیں تعاون کرتی ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ بالکل تعاون نہیں آپ کیسے تعاون چاہتے ہیں؟ ان کی مرضی کے سوال چیزیں پوچھتے ہیں، وہ کوئی کال نہیں اٹھاتے، کوئی جواب نہیں دیتے، میسج کے جواب یہ آپ سے سوال ہے۔ اچھا مولانا صاحب دیکھیں، مولانا صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ امیر منتخب ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب 90 کی دہائی سے لے کر اب تک آپ ہی امیر چلے آ رہے ہیں، حالانکہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو کیا جمعیت علماء اسلام میں اب تک آپ کے مقابلے میں کوئی اور امیر نہیں آیا؟ یہ جماعت سے پوچھیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک تو اس پارلیمنٹ کو مسترد کر دیا اور آپ نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم کرنے کا۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ترمیم کا مسودہ بنا رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے کوئی اس میں کیا ہے کہ آپ اگر میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ باقی ہمارے رابطے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اور ان سے بھی یہی طے ہوا ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں، پھر ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان۔ جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اتفاق رائے سے تو جھگڑا نہیں ہے۔ پھر اتفاق رائے والی ترمیم یہ پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے؟ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں ہے۔ مولانا آپ نے فرمایا، مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو منڈیاں بھی لگیں گی، خرید و فروخت بھی ہوگی۔ یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کوٹ کا مطالبہ کرتی، تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رک سکتا تھا؟ یہ تو آپ پہلے مشورہ دیتے نا۔ آپ نے پوچھا نہیں پہلے، آپ نے پہلے پوچھا نہیں مولانا صاحب آج کے فیصلے سے فلور کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے، بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں، نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں، نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے۔ ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے۔ ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں، باقی جو ہے تو ان پر خیال رکھا جائے۔ مولانا صاحب سوال ادھر سے لے لیں سر، آپ نے پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا، اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نے بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے، تو آپ نے پشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں، مارشل لا کا مسودہ ہے، تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی، تو پھر آپ کی کیا ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے، اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر باقاعدہ، ابھی تو ہمارے نئے الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہماری عاملہ بنی ہے ابھی تک، نہ ہماری شورا بنی ہے، جب وہ بنے گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں میرے پاس آئیں گی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی نان اسٹیٹ آپ 24 گھنٹے باہر ہوتے، کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے سامنے گزرا ہے 24 گھنٹے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ تو آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ صبح کے اذان تک تو آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ مولانا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟
یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد پہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات اور کریں صرف گے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں جب ہمارے شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بنائے گی۔ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات کا اعلان کیا تھا آپ نے، تو تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کا یعنی جو آپ کے رابطہ ہوا ہے کچھ آپ نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اعلان کیا؟ کچھ تحفظات کا یہ تو بڑے معمولی لفظ کا ہے، وہاں صرف حکومت نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ہاؤس ریٹنگ کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ میں نے بات کر لی اس کے اوپر، یہ کافی ہے نا۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کہتی تھی کہ پہلے آپ کو منانے کی کوشش کی رہنما تیرے، بعد میں ان کی ہی موقف یہ تھا کہ اب ہمیں مولانا صاحب کی شاید ضرورت نہ پڑے، کیا حکومت کامیاب ہوگی آپ کے بتائیں؟ اس کے بعد اس پر تو 2-3 سوالات آ گئے ہیں، میں نے بات کر لی ہے، بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا مولانا صاحب، کل عرفان صدیقی صاحب نے آپ سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں باہر بتایا کہ پی ٹی آئی والے، کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت میں، تو وہ ان کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں، تو وہ ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے، تو مولانا صاحب اگر چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی پیشکش آپ کو ہوئی اور اس میں آپ یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو، لیکن جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور دشمنی تک بات چلی جاتی ہے، ملک کی سیاست میں یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے۔ اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا، لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو، اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے، تعمیری تنقید